बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। इमरान खान साहब का रद्दमल आ गया जी। आज 25 अफराद को सजा हुई है फौजी अदालतों से, जिनमें 10 साल, 8 साल, 6 साल, 2 साल है और बाकी 60 का भी ट्रायल होना है। उस पर ऑफिशियल आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है और आज तोशाखाना केस था। उसमें ना सिर्फ इमरान खान साहब की अपनी बुखला से मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब की अपनी बहन अलीमा खान साहब से मुलाकात हुई है। उससे मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने रद्दमल दिया है इमरान खान साहब की उस दावतनामे का, जो इमरान खान साहब ने जेल में मुलाकात के लिए अपोजिशन लीडर जिसमें महमूद खान चकजई साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर मेंगल साहब और दीगर को जो दावत दी थी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ और खबरें जो मैंने तस्दीक, एक खबर आपको दोपहर को दी थी, उसकी थोड़ी तस्दीक होना शुरू हो गई कि बरोज सोमवार 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को सजा नहीं होने जा रही, उस सजा को भी होल्ड किया जाएगा। ठीक है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। एक दो और भी अहम खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज फिर फवाद चौधरी साहब के हवाले से छिंज पड़ गई है जी, और इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक क्या कहा है, इसकी भी कोई तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम आम व्लॉग होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करना। चैनल देखना तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स में 25 लोगों को जो सजा मिली है ना, उस हवाले से मैं आपको बता दूं, उन 25 लोगों को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह का ये मकाम है उनकी फैमिली के लिए कि अब वो कम अज़ कम लोगों से बआसानी मिल भी सकेंगे। तो खाने पीने की जो चीज़ें वीज़ें कोई देनी हो, कोई गर्म बिस्तर तकिए वगैरह देने हो, तो ये लोग उनको दे सकेंगे। तो 25 अफराद को, मुजरमान को पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें 12 कोट लखपत जेल, 2 को डयाला जेल, दीगरों मुख्तलिफ जेलों में रखा गया है। अब ये जो कैद है ना, अब इसके खिलाफ ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अप्लाई कर सकेंगे और अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। अब ये है, अब इनके घर वाले वकला इनसे बासानी मिल सकेंगे, मैं आपको बता दूं। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उमर अयूब साहब, जी हाँ, उन्होंने रद्दमल दे दिया जी। और मैं इसको ऑफिशियल स्टांस ही कहता हूँ कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है और उमर अयूब ही उस मज़ाकराती टीम के सरबराह हैं जो 7 रुकनी इमरान खान साहब ने बनाई हुई है। उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट से सजाओं के हवाले पे उनका ये रद्दमल है कि सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के सजाओं का फैसला हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है फौजी अदालतों से सिविलियंस के खिलाफ सजाओं को हम मुस्तरद करते हैं। फौजी अदालतों की जानिब से पीटीआई के जेर हिरासत अफराद के खिलाफ सुनाई गई सजाएं इंसाफ के असूलों के मुनाफी हैं। जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं और इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतें जो आम शहरियों की सजाएं सुनाती हैं, बुनियादी तौर पर केंगरू अदालतें हैं। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत को अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। मुसल्लह अफवाज रियासत की इंतजामी इख्तियार का हिस्सा हैं। ऐसी अदालतों का कयाम आम शहरियों समेत अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। ऐसे फैसलों से उनकी बुनियादी खसूसियत ताकत को तकसीम की नफी भी होती है। और सुप्रीम कोर्ट की PLD 504199 में फैसले का हवाला भी उन्होंने दिया है। तो जरा PTI की तरफ से ये एक रद्दमल आया। उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब से आज सवाल पूछा गया। सलीम साफी साहब ने वो 10 बजे प्रोग्राम आना है, उनसे सवाल किया गया कि इमरान खान साहब ने जेल में मुलाकात का आपको कोई दावतनामा दिया है? वो कहते नहीं, मुझे कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा अगर दावतनामा मौसूल हुआ तो आप जाएंगे? तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं मैं सोच कर जवाब दूंगा, हमारी शूरा गुफ्तगू करेगी कि इसके सियासी असलात किस किस्म के मुरतब हो सकते हैं। ये कहा है कि अभी तक बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मीडिया के जरिए ही हुई है, सामने हमें अभी तक किसी ने दावतनामा नहीं दिया कि इमरान खान साहब को मुलाकात के लिए आपको बुलाया है या मुलाकात कर लें। ये उधर भी, हाँ जी। उधर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के जो तर्जुमान है ना, असलम गौरी साहब, वो बड़ी अजीब व गरीब बात कर रहे हैं। वो कहते हैं लगता है बिलावल भुट्टो के साथ भी हाथ हो गया है। अपने मदारस बिल के हवाले से बेसिकली बात कर रहे हैं। उनके साथ हाथ हो गया क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम का वोट लेने की शर्त ही मदारस बिल था। ठीक है, हुकूमत से गिला यह है कि जब मदारस बिल एक्ट बन गया तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया। 2024 के इंतखाबात में हमें अंदाजा हो गया था कि जहां हम लोग तहरीक 2018 के इंतखाबात की धांधली के हवाले से चला रहे थे, तो मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादियों ने 2024 की बदतरीन इंतखाबी धांधली करके अपनी हुकूमत बना ली। यानी जो हमारे साथ इन्होंने हमें 2018 में निकाला, तो ये लोगों ने खुद अपनी बदतरीन धांधली करके अपनी हुकूमत 2024 8 फरवरी में बना ली। दरअसल मौजूदा हुकूमत ने हमारी पूरी तहरीक को अपनी हुकूमत बनाने में कैश किया है। ये अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा रही बात बिलावल भुट्टो की, तो वो हमारे पास आए थे और उन्हें 4 दिन भी मांगे थे और ये बिल हमारा मुश्तरका था। अब क्या कहेंगे कि मेरे अब्बा ने कहा है, वो अब खामोश हैं, मंजर से गायब हैं।
اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمیت حکومت کے ساتھ ہی ہاتھ ہو گیا، بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو اس بل کے حوالے سے ریزرویشن ہے، تو حکومت چاہتی ہے کہ مولوی آپس میں لڑ پڑیں، ادھر یہ چیز ہے۔ ایک اور خبر میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جی پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے کچھ پوائنٹ سامنے آئے، اور اس مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں، انہوں نے کہا حکومت کے ساتھ جو بھی مذاکرات کے لیے آئے گا، چاہے وہ محسن نقوی یعنی بدترین آدمی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، انہوں نے کہا چاہے محسن نقوی کیوں نہ ہو، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے اوپر عدم اعتماد تھا، اس لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے اگر کسی بندے کا نام جوڈیشل کمیشن کے جج لگانے کے لیے دیا، جوڈیشل کمیشن میں دیا جج لگانے کے لیے، تو جو ظاہری بات ہے اپوزیشن کے دو اراکین بھی اس میں شامل ہیں، ایک قومی اسمبلی سے ایک سینٹ میں، یعنی دونوں وکیل ہیں، اور اگر یہ نام دیا گیا تو ہم اس کو قطعاً کسی طور پر بھی سپورٹ نہیں کریں گے۔ رہی بات عمران خان صاحب کا آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی، انہوں نے کہا جتنے بھی ٹویٹس ہیں تمام کو پارٹی کی عادت کو حکم دیا گیا ہے اس نے ری ٹویٹ کرنا ہی کرنا ہے عمران خان صاحب کے۔ مجھے بڑی تکلیف ہے نا، فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کو پاکستان سینڈر ہونا چاہیے۔ ابھی عمران خان نے بھی اس کا جواب دیا، ابھی وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو۔ انہوں نے کہا ان کو جتنے بھی پاکستان میں قیادت ہے نا تمام کو فرض ہے کہ عمران خان صاحب یہ ری ٹویٹ نہیں کر رہے تھے نا، آفیشیل پیج پہ آ رہا تھا، اس کو ری ٹویٹ کرنے کا کہا ہے۔ اور فواد چودھری صاحب پر سخت تنقید ہوئی تھی، اور جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب تو خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب سے بمشکل 1 منٹ کی ان کی ملاقات ہوتی ہے، پلیز ہم پر اپنی رائے مسلط نہ کریں، یہ چیز ہے۔ تو اب یہاں ایک اور چیز، ہاں جی، جو ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے میں تیار ہوں، اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ شہباز شریف سے کیوں نہیں ملاقات کرتے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف سے ملاقات میں کیوں کروں بھائی، وہ کہتے ہیں شہباز شریف میرے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے، میں شہباز شریف سے ملاقات نہیں کروں گا، عمران خان کی سوچ کا معترف ہوں، اس کی سوچ ان سے مختلف ہے، اس سے ملنے کے لیے تیار ہوں، جو 8 فروری کو ہو گیا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، لوگ امیدوار کا انتخابی نشان خود ڈھونڈ رہے تھے، یہ انہوں نے بولا۔ اس واقعی پہلی بار پاکستانی قوم نے قوم بن کے بتایا 8 فروری کو کہ یار باقی ہم ڈیڈ مین واکنگ تھا نا، بس ٹھیک ہے جو کہا جائے بریانی پہ یا پیسوں پہ یا کسی چیز پہ ووٹ دے رہے تھے، تو یہ ان کے جملے تھے۔ انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں، اور عمران خان کا بیانیہ ہی چل رہا ہے، اور وہ جو میری خبر تھی اس کی تصدیق پھر میں عمران خان صاحب کی اس پہ آتا ہوں کہ محمد مالک صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سوموار کو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ جو ہے نا، عمران خان صاحب کو سزا اناؤنس نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں میری خبر کے مطابق انتظار ہوگا اور معاملہ جنوری تک لے کر جایا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نہایت باعتماد ذرائع نے مجھے خبر دی ہے کہ موجودہ جو انتظامیہ ہے، سیٹ اپ جو ہے حکومت کا ہے یا ریاست کا یا جو کچھ بھی ہے، وہ ماضی کی طرح جلدی نہیں کرنا چاہتی، جیسے عدت کے نکاح میں ہوا، جیسے سیفر کیس میں ہوا، جیسے توشہ خانہ 1 میں ہوا، انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ہائی کورٹ میں جا کر یہ کیسز کے فیصلے کالعدم ہو جاتے ہیں، جس طریقے سے الیکشن سے چند گھنٹے پہلے یہ تمام سزائیں سنائی گئی تھیں اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس دوران 9 مئی کے کیسز کو پیچھے رکھا جائے گا تاکہ مستقبل میں اس کا استعمال کیا جا سکے۔ تو سر ایسا تو نہیں ہو سکتا کل عمران خان صاحب کو 14 سال قید کی سزا دے دے پرسوں اور ساتھ مذاکرات کی بات کرے، نہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ کوئی سینس نہیں بنتی ہے، بالکل قطعاً سینس نہیں بنتی ہے۔ ہاں علیمہ خان صاحبہ کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو علیمہ خان صاحبہ نے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے آج توشہ خانہ کیس کی سماعت، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر سوموار کو یہ فیصلہ دیتے ہیں، اگر یہ دینے جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں تو ختم ہو جائے گا، مگر جو جج فیصلہ دے رہے ہیں انہیں فیوریٹ قرار دے کر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج یہی کر رہے ہیں نا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے کہا انہیں فیوریٹ قرار دے کر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کی جا رہی ہے، جو ٹرائی کورٹ کے جو جج ہیں، کہ تاکہ ان فیصلوں کی بدولت ان کے انعام کے طور پر ان کو ہائی کورٹ میں جج لگایا جا سکے۔ اور انہوں نے کہا ان کی منصوبہ بندی کے مطابق عمران خان صاحب کو 3 سے 4 ماہ جیل میں رکھنا ہے۔ حکومت کی طرف سے ابھی 2 مطالبات بعد بات کرنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا، نہ ہی 9 مئی کے حوالے سے، نہ ہی 26 نومبر کے حوالے سے، وہ جو جوڈیشل کمیشن کا کہا تھا کہ اس پہ انیشیٹ کریں کام، انہیں کہا ابھی تک کوئی اشارہ نہیں ملا، اور کل بروز اتوار ریمیٹنس روکنے کی تحریک کا آغاز ہو جائے گا جی، سول نافرمانی کی جو پہلی تحریک، پہلا حصہ جس میں بیرون ملک سے جو ریمیٹنس ہے اس کو کہا جائے گا کہ کم سے کم کریں پاکستان کے اندر، انہیں کہا کل اس کا آغاز ہوگا، کیونکہ حکومت نے مذاکرات کے لیے کوئی چیز انیشیٹ ہی نہیں کی، لیکن میرے پاس اطلاعات ہے کہ آج شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے،
اس حوالے سے ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے. لیٹس سی اس کا کیا آؤٹ کم نکلتے ہیں. اور یہاں یہ چیزیں اور بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ فوجی عدالتوں کی وجہ سے یا کچھ بھی نہ کے فیصلوں کی وجہ سے عمران خان صاحب پر پریشر بڑھانا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ کا سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو روکے دیکھیں ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور جو انہوں نے کہا نا کہ جب تک اس کے منصوبہ ساز پہ تو اس میں فیض حمید صاحب بھی آتے ہیں کہ جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی تو ہم کہاں تک پہنچیں گے. تو لائک یہ والی چیز ہے. دوسری کچھ اور خبریں میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جو اس دوران پیش رفت ہوئی ہے وہ آپ کا جاننا بڑا ضروری ہے. اور اس میں عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا میرا ٹویٹر اکاؤنٹ باہر سے ہی ہینڈل ہوگا. یہ جو پاکستان لانے کی بات کریں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں سے جو یہاں سے ہینڈل کرے گا اسے اٹھا لیا جائے گا. عمران خان صاحب نے اپنے وکلا سے گفتگو کی اور اسی کو کوٹ ان کوٹ کیا ہے شعیب شاہین صاحب نے. ٹھیک ہے جی. بیسکلی آج میں نے بولا کہ عمران خان صاحب بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس میں آج 2 گواہان کے بیان قلم بند کرنے تھے. اس پر یہ جرا مکمل ہوئی ہے. شاہ رخ ارجمن جج صاحب نے سینٹرل انہوں نے کہا ہے اور 26 دسمبر کو مزید 2 گواہان کو بیانات کے لیے بلا لیا ہے. تو یہ تو انہوں نے بات کر دی جی شعیب شاہین صاحب کے ذریعے کہ ہمارا باہر سے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. فواد چودھری کا نام لے کر شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ فواد چودھری کا نام لے کر عمران خان صاحب نے کہا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ اور اب یہ شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ آج ہم نے عمران خان صاحب سے پوچھ لیا انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں اس پہ فواد چودھری صاحب نے فوراً ٹویٹ کیا جب انہوں نے کہا نا شعیب شاہین صاحب نے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فواد چودھری صاحب ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ایک سابق آئی بی انفارمر جس نے حال ہی میں تحریک انصاف میں بطور ایجنٹ شمولیت کی عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی سے میرا کوئی تعلق نہیں. مجھے عمران خان کا پیغام ملا ہے کہ ان جیسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا اور ان کا کوئی جواب نہیں رہنا. یہ لوگ عمران خان کو جیل میں رکھ کر پارٹی کر رہے ہیں. فوج کی شہادتوں کا مذاق اڑا کر عمران خان کی جیل لمبی کروا رہے ہیں. ہماری ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں اور رہیں گی. اس ملک کو توڑنے کی سازشوں کو ناکام بنانا اور سیاسی تقسیم کم کرنی ہے ورنہ یہ سازش اپنے 2 کلو گوشت کے لیے یہ سازشی اپنے 2 کلو گوشت کے لیے پورا ملک اور عمران خان کی سیاست تباہ کر دیں گے. تو سر یہاں ان کے اپنے پڈے شڈے بھی جاری ہیں بیان در بیان یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں. لٹسی دیکھیں آج کی رات ڈیفینیٹلی بڑی ہیوی ہے کہ عمران خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ کچھ کریں نہیں تو میری تحریک جو ٹائم دینا تھا عمران خان صاحب نے تحریک میں جو سول نافرمانی کی اس میں ایک اور دیا ایز اے سی بی ایم 5 مطالبات اس کو 2 تک پہ لے کے آئے کہ بھائی آغاز تو کریں پہلے. لٹسی دیکھیں کیا ہوتا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.